فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑھا ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، سید تابش صاحب کا سوال ہے، اپنی زمین سے آگے اوپر سے چھت یا بالکنی روڈ کے آگے بڑھا دی جاتی ہے، یعنی کہ چھجا، کیا یہ جائز ہے؟ اور اسی طرح روڈ پر کار یا بائک پارک کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ جی ہاں، اگر مذکورہ عمل سے قریب والے پڑوسی کو بھی تکلیف نہ ہو، دوسرے کی زمین پر بھی نہ ہو، اور سرکاری قانون کے لحاظ سے بھی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، ورنہ اگر قریب والے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا ہمارا چھجا وغیرہ وہ بالکنی دوسرے کی زمین پر نکل رہا ہے یا سرکار کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آصف علی صاحب کا سوال ہے، ہجری اور عیسوی کے علاوہ بکرمی کیلنڈر کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہجری اور عیسوی کیلنڈر کی طرح بکرمی کیلنڈر بھی بر صغیر پاک و ہند میں صدیوں سے رائج ہے۔ اس کا سال بیساکھ کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ 365 والے کیلنڈر میں 9 مہینے تو ایسے ہیں جو 30 دن کے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ ایسا ہے جو 31 دن کا ہوتا ہے، اور 2 مہینے ایسے ہیں جو 32 دن کے ہوتے ہیں، اور یہ راجہ بکرما دتیہ کی طرف کیلنڈر منسوب ہے، اسی لیے اس کو بکرمی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ مولانا ثاقب صاحب بمبئی سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے قرض ادا کرتے ہوئے قرض کی رقم کے ساتھ کچھ پیسے زیادہ دیے ہیں، ان کا لینا کیسا ہے؟ کیا وہ سود ہوگا؟ قرض کی ادائیگی کا اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ جتنا قرض لیا تھا اتنی ہی قرض کی رقم اور پیسے واپس کر دیے جائیں۔ اگر قرض دیتے وقت زیادتی کی کسی نے شرط لگائی تھی تو یہی سود ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی قرض دینے والے کا احسان سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ رقم بڑھا کر دیتا ہے، قرض دیتے ہوئے اس طرح کا کوئی معاہدہ اور شرط نہیں لگی تھی، اور نہ ہی معاشرے میں اور اس علاقے میں رقم زیادہ بڑھا کر قرض کی ادائیگی کا کوئی ایسا رواج ہے اور ایسی رسم بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی آدمی قرض کے ساتھ ساتھ کچھ مزید رقم بھی بڑھا کر پیسے بڑھا کر دے دے تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ دینے والے کی طرف سے بھی تبرع اور احسان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اچھے طریقے سے قرض ادا کرے۔ اچھے طریقے سے قرض ادا کرنے میں جہاں یہ بات شامل ہے کہ قرض کو وقت پر ادا کیا جائے، وہاں یہ بات بھی شامل ہے کہ کچھ تھوڑی بہت رقم اپنی طرف سے بڑھا کر دے دی جائے۔ معاذ خان کامنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں، تلاوت کے وقت تکیہ لگانا کیسا ہے؟ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جس کا ادب کرنا یہ تمام تر مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تھکا ہوا ہو یا یہ کہ اسے کوئی عذر ہو، بیماری ہو، پھر اگر کوئی آدمی تکیے پر ٹیک لگا کر سہارا لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کی گنجائش ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں کہلائے گی، لیکن بلا وجہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر ٹیک لگا کر تلاوت نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا لڑکی کی شادی کے لیے چندہ مانگنے والے کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وہ چندہ مانگنے والا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پھر اسے زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنی لڑکی کی شادی کے خرچوں کے لیے ہی وہ چندہ اکٹھا کر رہا ہو۔ قاری عبدالغفار صاحب معلوم کرتے ہیں، صرف محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسم گرامی محمد تھا، اور محمد نام
رکھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ تم میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت مت رکھو، لہٰذا صرف محمد نام رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ اور اگر اس نیت سے رکھا جائے کہ محمد نام کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس شخص کے اندر، اس بچے کے اندر آ جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اس نیت سے بھی نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ اور محمد ایک ایسا نام ہے کہ جو آج تک صحابہ اکرام میں بھی اور تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین میں محمد نام رکھتے چلے آ رہے ہیں، لہذا صرف محمد نام رکھنا بھی بالکل باعث ثواب اچھا عمل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی محمد کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ بھی شامل کر لے، محمد خالد، محمد جاوید، محمد احمد، اس طرح بھی نام محمد کی برکت حاصل کرتے ہوئے دوسرے نام کے ساتھ محمد کو ملا لیا جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے، برکت کے حصول کی نیت سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا فون پر ہیلو کہنا حرام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیل کے معنی انگریزی میں جہنم کے ہیں، وضاحت فرمائیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہیلو کا لفظ انگریزی زبان میں کسی کو مخاطب اور متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بلانا چاہیں تو انگریزی زبان میں ہیلو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہیلو کہنا فون پر ہو یا بغیر فون کے ہو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اور بولنے والے کا مقصد بھی کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اے جہنمی، اس کا مقصد بھی اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ہیلو لفظ بولنا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ہم فون پر کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہوں یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ آدمی مسلمان ہو تو بہتر ہے، اچھی بات ہے کہ فون پر اپنی گفتگو کا آغاز وہ ہیلو کے بجائے براہ راست السلام علیکم سے کیا جائے، یہ اچھی بات ہے اور ثواب بھی ملے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ہنسنے کی 3 صورتیں کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، ایک تو ہوتا ہے قہقہہ، اور ایک ہوتا ہے ضحک، اور ایک ہوتا ہے تبسم۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ قہقہہ تو اس ہنسی کو کہا جاتا ہے جو اتنی آواز کے ساتھ ہنسا جائے کہ آدمی خود بھی سنے اور پڑوس کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس ہنسنے کی آواز کو سنیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ رکوع سجدے والی نماز میں کوئی آدمی اس طرح ہنستا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور اس ہنسنے والے کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب وضو کیوں ٹوٹ جائے گا؟ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بات خلاف قیاس ہے، یعنی ایسی بات ہے کہ جس کو عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس فرما دیا، اس کی حکمت اور علت لوجک کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ایسی ہے کہ جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ دوسری قسم اور صورت ہے ضحک کی۔ ضحک کہا جاتا ہے ایسی ہنسی کو کہ آدمی اس ہنسی کی آواز کو خود تو سنے لیکن برابر میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ اس آواز کو نہ سنیں۔ ایسے ہنسنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، البتہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری صورت ہے تبسم کی، جس کو ہم عام طور سے بول چال میں مسکراہٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسی صورت کو کہا جاتا ہے جس میں نہ تو آدمی خود اس کی آواز کو سنتا ہے اور نہ ہی قریب کا آدمی اس آواز کو، اس ہنسی کی آواز کو سنتا ہے، بلکہ چہرے پر ایک کیفیت نمودار ہوتی ہے مسکراہٹ کی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے نہ تو نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے، البتہ اس طرح نماز میں مسکرانا بھی مکروہ ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال و جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔